الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر قبیلہ سعد کے اندر لے گئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصر سا وقت، بچپنے کا مختصر وقت، تقریباً 4 سال حضرت حلیمہ کے یہاں گزرے۔ ان 4 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، حضرت حلیمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میں نے کبھی نجاست کے داغ نہیں دیکھے، نجاست کا اثر نہیں دیکھا۔ آپ کے بچپنے میں بھی بول و براز کے وقت متعین تھے، انہی اوقات کے اندر آپ بول و براز سے فارغ ہو جاتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تھے، اور کسی بھی وقت میں آپ کا سطر اگر کھل جاتا تھا تو بے چین ہو جاتے تھے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ غیب سے کوئی ہاتھ آتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر وہ کپڑا ڈال دیتا، سطر پر کپڑا ڈال دیتا تو آپ کو سکون مل جاتا۔ اسی اثنا میں جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ، عکاظ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس میلے میں لے کر گئی تو وہاں کسی راہب نے آپ کو دیکھ لیا، تو اس راہب نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا شخص، بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ نبی آخر الزماں ہوگا، اگر کسی نے اس کو یہاں یہودیوں نے دیکھ لیا تو تمہارے اس بچے کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے تم یہاں اس کو لے کر چلے جاؤ۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے عکاظ سے واپس لے کر آ گئی۔ اس طریقے سے کچھ واقعات ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے چرانے کے لیے گئے ہیں، وہاں آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور وہاں سے جب رضائی بھائی نے یہ حالت دیکھی کہ میرے بھائی کو لٹایا اور سینہ چاک کیا گیا ہے، تو وہ رضائی بھائی بھاگا ہوا آیا، اور واپس آ کر اس نے اپنی ماں کو بتایا، حضرت حلیمہ کو، کہ بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ بھاگی ہوئی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گلے سے لگایا، چوما، ماجرا پوچھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یہ حالات جب دیکھے تو پھر فیصلہ کیا، دونوں میاں بیویوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بچے کو واپس چھوڑ کر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ ہونہار بچہ ہے، عظیم الشان شخصیت ہے، اس کی برکات ہم دیکھ چکے ہیں، یہ کوئی بڑا شخص بنے گا جا کر، تو اس لیے کچھ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو واپس پہنچا دیا جائے، ان کے آباء و اجداد کے پاس ان کو پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلی، اور آپ جب لے کر آئی تو ایک جگہ راستے میں حضرت حلیمہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے پاس حضرت حلیمہ نے بٹھایا، تو حضرت حلیمہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئی واپس، اس دوران کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود نہیں ہے جہاں بٹھا کر گئی۔ اب یہ گھبرائی، پریشان ہوئی، چیخ و پکار شروع کی، ادھر ادھر بھاگنا، ڈھونڈنا بچے کو، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگنا شروع کیا، شور مچایا، لوگوں سے پوچھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر تو حضرت ابو طالب کے پاس پہنچی اور ابو طالب کو سارا ماجرا بتایا۔ ابو طالب نے بھی لوگوں کو چاروں طرف ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، کہیں جب کسی کو کچھ نہ ملا تو آخر میں ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر دعا مانگی کہ مولا میرے بیٹے کی یہ نشانی ہے، یہ آخری نشانی ہے، الہ العالمین تو اس میرے بیٹے کی نشانی کو ضائع نہ کر، اس کو واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں ابو طالب، ہم نے تمہارے بیٹے کی نشانی کو ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہمارا نبی آخر الزماں ہے، یہ بہت بڑی ساری دنیا کی
سرتاجی اس پر ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے یہ، ہم نے اس کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، ہم اس کو یوں ہی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے جاؤ تم تہامہ جگہ ہے وہاں پہنچو، جا کر وہاں شجر یمن کے پاس دیکھو گے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ چنانچہ یہ گئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ملے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ غائب ہو گئے تھے کچھ وقفے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اپنے دادا کے حوالے کروا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔